اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو العاص بن ربیع حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تیرا خالہ زاد ابو العاص نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں؟ تو آپ مسکرائی اور شرم سے اندر واپس گھر میں چلی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے ہاں کو سمجھتے ہوئے ان کی شادی کر دی۔ تو ابو العاص بن ربیع کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی۔ تو یہ سلسلہ میاں بیوی کا چلتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو العاص سفر پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو جب ابو العاص واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اعلان نبوت کیا ہے اور میں ان پر ایمان لا چکی ہوں، تو آپ بھی میری خاطر ایمان لے آئیں۔ لیکن ابو العاص نے انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں۔ سیدہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے خامد کے ساتھ ہی رہو، اور ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ انہی کے پاس رہو، چنانچہ وہ ان کے پاس ہی رہنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد کفار مکہ کے ساتھ بھی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں سب سے پہلی جنگ جو ہے غزوہ بدر ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ابو العاص جو ہیں وہ کفار کے ساتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے، اور وہاں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں ابو العاص بھی تھے۔ جب حضرت زینب کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے خامد جو ہیں وہ گرفتار ہیں تو انہوں نے فدیے کے طور پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہار تھا جو ان کے پاس موجود تھا، وہ فدیے کے طور پر بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے جو 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے طرف سے جو فدیے آئے تھے ان کو ملاحظہ کیا تو آپ کی نظر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار پر پڑی، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، روئے بھی۔ پوچھا یہ کس کا؟ کہا جی یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ تو فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ برا نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو چھوڑ دوں اور اس کا فدیہ اس کو واپس کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے لیے تو ہماری جانیں کیا ہماری نسلیں بھی قربان ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ اس کو واپس کر دیں۔ چنانچہ ابو العاص کو وہ ہار بھی واپس کیا گیا اور آزادی بھی دے دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علیحدگی میں لے گئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مسلمان عورت اور غیر مسلم مرد کی شادیاں اب برقرار نہیں رہ سکتی، تو اللہ رب العزت نے جدائی ڈال دی ہے، اس لیے تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر زینب کو واپس بھیج دو۔ تو ابو العاص نے کہا کہ میں زینب کو جا کر واپس بھیج دوں گا۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے رب نے ہمیں اکٹھے رہنے کی اب اجازت نہیں دی۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئیں، اور یہ سلسلہ 6 سال تک رہا۔ 6 سال جدائی میں گزرے،
اور یہ بڑی تکلیف کی بات تھی۔ بے شمار لوگوں نے نکاح کا پیغام بھی دیا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کے ساتھ محبت کرتی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ انتظار میں رہیں کہ کبھی اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے گا اور وہ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ 6 سال کے بعد ایک سفر میں تھے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ابو العاص کو دوبارہ گرفتار کر لیا اور ان کا مال بھی پکڑ لیا، اور وہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو العاص جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں پہنچے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی پوچھا۔ چنانچہ وہ حضرت زینب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا کہ ابو العاص ہوں، تو کہا کہ تم میرے خالہ زاد ہو، آؤ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں ابو العاص اپنے خالہ زاد کو اور اپنے بچوں کے باپ کو پناہ دیتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے سن لیا ہے کہ زینب نے ابو العاص کو پناہ دی ہے؟ کہا جی ہم نے سن لیا ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ یہ تمہارا خالہ زاد ہے، تم اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، تمہارے بچوں کا باپ ہے، خبردار اس کو قریب نہ آنے دینا، اپنی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ کافر ہے، تم مسلمان ہو، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے، تو اس کی مہمانداری کرو۔ چنانچہ ان کی مہمانداری کی گئی، آپ نے انہیں پھر اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی پناہ کی وجہ سے خود بھی پناہ دی اور لوگوں سے مشورہ کر کے یہ فرمایا کہ یہ ابو العاص برا آدمی نہیں ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس کا مال واپس کر دوں اور اس کو آزاد کر دوں۔ لوگوں نے پھر آمنا و صدقنا کہا اور حضرت ابو العاص کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ سیدھا مکہ مکرمہ پہنچے، لوگوں سے کہا کہ تمہارا مال آ گیا ہے، تم اپنا مال لو۔ لوگوں کا مال سارا واپس کیا اور کہا کہ تم میں سے کسی کا کوئی مال میری طرف رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے سب کا مال ادا کر دیا ہے اور آپ بڑے بہادر آدمی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں۔ آپ نے سب کا مال واپس کر کے وہاں اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی کا اعلان کر کے آپ سیدھا مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ آپ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی، مجھے 2 مرتبہ آزادی دی اور مجھے آپ نے دعوت بھی دی، تو اس وقت میں نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی تھی، میں امانتیں واپس کر کے اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ کے اسلام لانے پر، اور آپ کو حضرت زینب کے گھر بھیج دیا گیا اور حضرت زینب کو رجوع کی، حضرت زینب کے ساتھ حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع فرما لیا اور وہ دوبارہ میاں بیوی کی صورت میں رہنے لگے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن 1 سال بعد ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی گریزاری کرتے تھے کہ زینب کے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس محبت کو جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے خاوند کے ساتھ تھی اس کو پورا فرما دیا اور دنیا میں ان دونوں کو دوبارہ اکٹھا فرما دیا، اور حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرما کر سیدہ زینب کو سکون عطا فرمایا۔
تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ جو بندے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت اسی طرح ان کو دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنی خوشیوں کو پیچھے رکھیں اور اللہ رب العزت کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں، تو یقیناً اللہ رب العزت دنیا میں بھی بہتری فرمائے گا اور آخرت میں بھی بہتری فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔